عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 8 پر دیے گئے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے رحمت، اس کا معنی ہے مہربانی۔ لفظ ہے صادق، اس کا معنی ہے سچ بولنے والا۔ حکم، اس کا معنی ہے اطاعت۔ نبی، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لانے والا۔ آئیں بچوں، اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ نعت پڑھ کر درج ذیل الفاظ کے حروف توڑ کر لکھیں۔ پہلا لفظ ہے حکم، راہ۔ اگلا لفظ ہے دنیا۔ اگلا لفظ ہے بولو۔ کسی بھی لفظ کا پہلا حرف ہٹا کر دوسرا حرف لگانے سے نئے الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، جیسے سین بے سب کا سین ہٹا کر نئے حروف لگانے سے یہ الفاظ بنیں گے: الف زبر بے اب، کاف زبر بے کب، ر زبر بے رب، جیم زبر بے جب۔ مشق کا اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کا پہلا حرف ہٹا کر نیا حرف لگا کر 5 نئے الفاظ بنائیں۔ پہلا لفظ ہے نام۔ نئے حروف ہیں شین الف شا میم شام، کام، دام، تام، بام۔ دوسرا لفظ ہے کل۔ پے زبر لام پل، چے زبر لام چل، جیم زبر لام جل، ہے زبر لام حل، دال زیر لام دل۔ مشق کا اگلا سوال ہے، نعت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کون لایا؟ بچوں، اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بن کر تشریف لائے؟ بچوں، اس کا جواب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمیں سیدھی راہ کس نے دکھائی؟ بچوں، اس کا جواب ہے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق واضح کیا۔ اگلا سوال ہے، نعت پڑھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حکم خدا لائے، جواب ہے دال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا تم جھوٹ، اس کا جواب ہے نہ بولو۔ سیدھی راہ دکھانے، اس کا جواب ہے بے ہم کو۔ مشق کا اگلا سوال ہے، نعت کے مطابق مصرع مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے، خالی جگہ میں آئے گا رحمت بن کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 پر ہے، حکم خدا کا لائے، خالی جگہ میں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا مصرع ہے، اس، خالی جگہ میں آئے گا دنیا، اس دنیا میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 4 پر ہے، خالی جگہ میں آئے گا سیدھی راہ دکھانے ہم کو۔ عزیز طلبہ، سیکھنے کی صلاحیتوں میں سب سے پہلی صلاحیت ہے سننا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے استاد صاحب نعت کو درست تلفظ، لے اور ترنم سے آواز بلند پڑھیں اور طلبہ توجہ سے سنیں۔ دوسری صلاحیت ہے بولنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے
طلبہ سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انٹرنیٹ کے درج ذیل لنک سے دستاویزی پروگرام سنیں اور اہم نکات یاد کر کے اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 9 پر مشق کا اگلا حصہ حل کرتے ہیں۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں اہم صلاحیت ہے پڑھنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے ہر طالب علم نعت، ترنم اور لے سے پڑھے اور استاد صاحب اصلاح کرتے جائیں۔ اسکول کے کتب خانے سے سیرت النبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر کوئی کتاب لے کر مطالعہ کریں اور اس کی خاص باتیں اپنے ساتھی طلبہ کو بتائیں۔ سیکھنے کی صلاحیتوں میں اگلی صلاحیت ہے لکھنا۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے عزیز طلبہ درج ذیل الفاظ کا آخری حرف ہٹا کر نئے حروف سے 3 نئے لفظ بنائیں۔ پہلا لفظ ہے راز، دوسرا لفظ ہے بات، اگلا لفظ ہے آج، اگلا لفظ ہے شام۔ مشق کا اگلا سوال ہے ذیل کے الفاظ درست تلفظ سے ادا کریں اور درست املا والے لفظ پر ٹک کا نشان لگائیں۔ درست لفظ ہے صاد الف صا دال قاف دک، صادق۔ درست لفظ ہے رے ہے رہ میم تے مت، رحمت۔ درست لفظ ہے سین یہ سی دال، دو چشمی ہے چھوٹی ہی سیدھی۔ مشق کا اگلا سوال ہے آپ دوسروں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی بات کاٹتے ہیں؟ 5 جملوں میں تحریر کریں۔ آئیں بچوں، اب ہم زبان شناسی سیکھتے ہیں۔ الفاظ متضاد، معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ الفاظ کو متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے معنی کے لحاظ سے آگ کا الٹ لفظ ہے پانی۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد اپنی کاپی پر لکھیں۔ پہلا لفظ ہے نیک، اس کا متضاد ہے بد۔ زندگی، اس کا متضاد ہے موت۔ لفظ ہے سیدھا، اس کا متضاد ہے الٹا۔ لفظ ہے جگانا، اس کا متضاد ہے سلانا۔ لفظ ہے رات، اس کا متضاد ہے دن۔ پیارے بچوں، ہم آواز الفاظ، ایک جیسی آواز رکھنے والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ اس نظم میں درج ذیل الفاظ ہم آواز ہیں، جیسے بتا، بنا، دکھا، جگا، سکھا، خدا۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے ہم آواز اپنی کاپی پر لکھیں۔ لفظ ہے باجا، اس کا ہم لفظ ہے راجا۔ نیک، ہم آواز ہے ایک۔ لفظ ہے سر، اس کا ہم آواز ہے پر۔ لفظ ہے سب، اس کا ہم آواز ہے جب۔ لفظ ہے مال، اس کا ہم آواز لفظ ہے لال۔ طلبہ کے لیے عملی سرگرمیاں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ پہلے دوسرے کی بات مکمل ہونے دیں، پھر اپنی بات کریں۔ نمبر 3، بڑوں سے ادب سے بات کرنی چاہیے۔ نمبر 4، بات ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ طلبہ ٹولیوں میں بٹ جائیں اور اوپر دی گئی ہدایات کی روشنی میں آلودگی سے پاک ماحول کے موضوع پر باہم گفتگو کریں۔ کسی نعت کو یاد کر کے جماعت کے کمرے میں اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ گنبد خضرا کا خاکہ اپنی کاپی پر بنائیں اور رنگ بھریں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کو سن کر یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔